جی مالیکولر ایوولوشن ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ٹاپک. لاسٹ لیکچر میں اس کا فرسٹ پورشن کیا تھا, تو اسی کو آج پھر ہم کنٹینیو کریں گے. نیکسٹ کہہ رہے کنسیڈر مالیکولر ایوولوشنری چینجز ایٹ 2 لیولس. کہ جو بھی مالیکولر چینجز ہوتی ہیں ایوولوشن کے ساتھ جو لنک ہوتی ہیں وہ 2 لیولس پر ہو سکتی ہیں. نمبر 1 چینجز ان ڈی این اے یا چینجز ان جین پروڈکٹ. ٹھیک ہے, پہلے ہم بات کریں گے چینجز ان ڈی این اے. کہتے ہیں کہ اس میں پوائنٹ میوٹیشن ہو سکتی ہے, تو میوٹیشنز آف سنگل جین ہو سکتا ہے. اسمال آلٹریشنز ان سیکوینس اور نمبر آف نیوکلیوٹائڈس میں چینج ہو سکتی ہے. پھر کروموزومل میوٹیشنز ہو سکتی ہیں. اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ جی آلٹریشنز دیٹ آر مور ایکسٹینسو دین پوائنٹ میوٹیشن. زیادہ پورے کروموزوم میں چینج آئے, کروموزوم ڈیلیٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, کروموزوم ایکسٹرا لگ جائے. تو کہہ رہے ہیں اس کی 4 ٹائپس ہیں بیسیکلی: ڈیلیشن, ڈپلیکیشن, انورژن, ٹرانسلوکیشن. Scope extends from point mutations in intron or exon to changes in the size and composition of the genomes. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ جو یہ جو ڈی این اے میں جو چینجز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ اس کے جو ہے وہ سائز اور جو جنوم ہے اس کی پوری کمپوزیشن کو بھی چینج کر سکتی ہیں. دوسرا ہے چینجز ان جین پروڈکٹس. جین سے آپ کو پتہ ہے کہ 2 اس کے پروڈکٹ ہوتے ہیں. جین سے 2 چیزیں ہی بنتی ہیں. ایک ہے ڈائریکٹلی جو اس سے بنتا ہے آر این اے, اور پھر آر این اے سے پروٹین. ٹھیک ہے, تو پروٹین بھی انڈائریکٹلی جین سے ہی بنتی ہے. تو یہ 2 اس کے بیسیکلی پروڈکٹس ہیں. اب انہی چیزوں کو جو بھی ہم نے 4 کا ذکر کیا ہے ان کی انتہائی بریفلی ان کو یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں اس ڈائیگرام سے. اوور ویو آف 4 کلاسز آف کروموزومل میوٹیشنز. پہلی ڈیلیشن, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلیشن میں 2 جو ہیں وہ نیوکلیوٹائڈ وہاں سے اگر ڈیلیٹ ہو جائیں, جیسے دکھایا ہوا ہے سی اور ڈی ڈیلیٹ ہو گئے تو وہ ڈیلیشن کہلائے گا. پھر ہے جی ڈپلیکیشن اور ڈیلیشن. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈپلیکیٹ ہو گیا اے بی کے بعد سی اور ڈی 2 دفعہ آ گئے ہیں جو رائٹ سائڈ پہ, ٹھیک ہے, اے بی سی ڈی پھر سی ڈی ای ایف جی. تو سی ڈی جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور جو اوپر والا ہے اس میں سے سی ڈی جو ہے ڈیلیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو ظاہر کسی سے ڈیلیٹ ہوگا تو کسی میں وہ جا کے ایڈ ہوگا, تو جس میں ایڈ ہوگا وہ ڈپلیکیٹ ہو جائے گا, جس میں سے ڈیلیٹ ہوگا اس میں ڈیلیشن ہوگی. پھر اسی طرح ہے انورژن. انورژن میں آپ دیکھیں گے اس نے سیکوینس جو ہائی لائٹ کی ہیں سی ڈی ای ہے نارمل میں, تو دوسرے کے اندر وہ انورژن وہ الٹ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, 180 ڈگری پہ روٹیٹ ہو گئے ہیں. تو اب کیا ہو گیا اے بی ای ڈی سی ایف جی, ٹھیک ہے نا, تو ان کی جو سیکوینس ہے وہ چینج ہو گئی ہے. پھر ہے ریسیپروکل ٹرانسلوکیشن. ٹھیک ہے, تو ریسیپروکل میں کیا ہوتا ہے 2 جو کروموزوم ہے, ٹھیک ہے, وہ آپس میں جو ہے وہ ٹرانسلوکیٹ ہو جاتے ہیں. جیسے یہاں پہ دکھایا ہوا ہے اوپر والا جو بلو کلر میں ہے وہ اے بی سی ڈی ای ایف جی ہے, اور جو دوسرا کروموزوم ہے ریڈ والا اس میں ایچ آئی جے کے ایل ایم این او ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ آپس میں جو ہے وہ ایکسچینج کر رہے ہیں مٹیریل اور آپس میں یہ ٹرانسلوکیٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کو بولتے ہیں ریسیپروکل ٹرانسلوکیشن. تو یہ ساری میوٹیشنز کی ہی مختلف ٹائپس ہیں. ڈی جنریسی آف جینیٹک کوڈ. یہ جینیٹک کوڈ ہیں مختلف امائنو ایسڈس کے لیے.
ٹھیک ہے. تو کہہ رہے بیکاز دیر آر اونلی 20 امینو ایسڈ بٹ 64 پاسبل کوڈانس, the same amino acid is often encoded by a number of different codons which usually differ in the third base of the triplet. تو کہہ رہے کہ ٹوٹل امینو ایسڈ کی تعداد 20 ہے, اور لیکن ان کو بنانے والے جو جینیٹک کوڈ ہیں ان کی تعداد 64 ہے. تو اس لیے ایک امینو ایسڈ کے لیے ایک سے زیادہ جو ہیں وہ جو کوڈان ہیں, جینیٹک کوڈ ہیں, وہ موجود ہیں. بیکاز آف دس ریپیٹیشن دا جینیٹک کوڈ از سیڈ ٹو بی ڈی جنریٹ اینڈ کوڈانس وچ پروڈیوس دا سیم امینو ایسڈ آر کالڈ سینونیمس کوڈانس. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے یہ جو ریپیٹیشن ہے جینیٹک کوڈ کی, ٹھیک ہے, کہ مختلف جینیٹک کوڈ ایک ہی امینو ایسڈ کے لیے ہیں, اس کو ڈی جنریٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو ڈفرینٹ کوڈانس ہیں جو ایک ہی امینو ایسڈ کے لیے ہیں وہ آپس میں سینونیمس کوڈانس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے وہ پہلے آپ دیکھ لیں لیفٹ سائڈ پہ سب سے اوپر جو ہے یو 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 اور دوسرا ہے یو یو سی. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جو ہیں وہ فینائل ایلانین کے لیے ہی ہیں, ایک ہی امینو ایسڈ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپس میں ہوں گے سینونیمس کوڈانس. اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں مالیکولر جو ایوولوشن ہے. تو کہہ رہے کہ مارفالوجیکل سملیرٹی یا جینیٹک سملیرٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے اور جو چمپینزیز ہیں, مطلب ہیومنس اور چمپینزیز کے درمیان مارفالوجیکل سملیرٹیز کم ہیں لیکن جینیٹک سملیرٹی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ہمارے مارفالوجیکلی شیپ شکل جو ہے وہ فیچرز جو ہیں وہ مختلف ہیں زیادہ, لیکن جینس ہمارے ڈی این اے جو ہے زیادہ ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈسٹینس بٹوین ہیومنز اینڈ چمپینزیز از لیس دین بٹوین سبلنگ اسپیشیز آف ڈراسوفیلا. کہنا کہ جو ہیومنس اور چمپینزیز میں جو ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے, وہ کم ہے. کس سے کم ہے؟ سبلنگ اسپیشیز آف ڈراسوفیلا. ڈراسوفیلا کی جو سبلنگ اسپیشیز ہیں, اسپیشیز کی آگے سے کیٹیگری ہوتی ہے, تو اس کی نسبت ہیومنس اور چمپینزیز میں مطلب جو ڈسٹینس ہے جینیٹیکلی وہ کم ہے. فار ایگزامپل فرام اے سیمپل آف 11 proteins representing 1271 amino acids, only 5 differ between humans and chimpanzees. ٹھیک ہے. جو چمپینزیز اور ہیومنس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 11 پروٹین انہوں نے چیک کی اور 11 پروٹین میں ٹوٹل 1271 امینو ایسڈ تھے, اور دونوں میں جو ڈفرنس ہے وہ صرف 5 امینو ایسڈ کا فرق تھا. دا ادر 6 proteins are identical ان پرائمری اسٹرکچر, اور جو باقی کی 6 پروٹین ہیں وہ کہہ رہے کہ بالکل وہ آئیڈینٹیکل ہیں. موسٹ پروٹینز دیٹ ہیو بین سیکوینسڈ ایگزیبٹ نو امینو ایسڈ ڈفرینسز, فار ایگزامپل الفا گلوبین. کہہ رہے اور جو پروٹین بالکل سیم ہے جن کو سیکوینس کیا کہ امینو ایسڈ کی تعداد اور ان کی سیکوینس کیا ہے, تو اس سے پتہ چلا کہ ہیومنز اور چمپینزیز کی جو امینو ایسڈ ہیں, جو پروٹینز ہیں, ان میں امینو ایسڈ کی سیکوینسز دونوں میں سیم ہے, کوئی بھی فرق نہیں ہے. نیکسٹ بات کرتے ہیں جی نیگیٹو سلیکشن اینڈ پازیٹیو سلیکشن کی. نیگیٹو سلیکشن جس کو پیوریفائنگ سلیکشن بھی کہتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ سلیکٹیو ریموول آف ڈیلیٹیریس میوٹیشنز یا الیلز, کہ جو نقصان دہ میوٹیشنز ہیں, ٹھیک ہے, جیسے الیل ہوتے ہیں, ان کو سلیکٹیولی ریموو کرنا. ٹھیک ہے نا. ریزلٹ ان کنزرویشن آف فنکشنلی امپارٹنٹ امینو ایسڈ. تو جس سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ جو امپارٹنٹ ہیں فنکشن کے لحاظ سے امینو ایسڈ وہی رہ جائیں گے. فار ایگزامپل رائبوزومل پروٹینس ہیں, ٹھیک ہے, آر این اے پولیمریز ہیں, ہسٹونز وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو پروٹینز ہیں یہ ایگزامپل ہے نیگیٹو سلیکشن کی, یا پیوریفائنگ سلیکشن جس کو کہتے ہیں. اس میں سے جو مطلب جو نقصان دہ میوٹیشنز ہیں یا لیلز ہیں ان کو ریموو کرنا. دوسری ہے جی پازیٹیو سلیکشن جس کو بولتے ہیں اڈاپٹیو
सिलेक्शन है या डार्विनियन सिलेक्शन है। कह रहा है कि इट इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ बेनिफिशियल म्यूटेशंस या अलील्स दैट इंक्रीज फिटनेस। ठीक है, कह रहा है कि इसमें क्या कहते हैं कि जो फायदेमंद लील हैं, ठीक है, उनमें इजाफा करना। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सिलेक्शन है। इसकी एग्जांपल मेल सेमिनल प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन स्पर्म कंपटीशन, मेम्ब्रेन सेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम वगैरह वगैरह। तो क्या ये जो प्रोटीन्स हैं ये पॉजिटिव सिलेक्शन की एग्जांपल है कि इसमें जो बेनिफिशियल म्यूटेशंस थी, ठीक है, उनमें इजाफा करना, मतलब उनको म्यूटेशंस को निकालते नहीं है। इसकी क्लासिक एग्जांपल है डार्विन्स फिंच, रॉक पॉकेट माइस in Arizona. However, the expression level of these genes instead of their protein sequence are targeted by selection. तो कह रहे हैं कि ये फिंचीज में या रैट्स वगैरह में भी इसी तरह ही है कि म्यूटेशन के जरिए, ठीक है, कोई नया जीन बनता है जिससे जो प्रोटीन बनती है अगर वो फ़ायदेमंद है तो उसको मतलब अगली नस्ल में भेज देना, उसको डिलीट ना करना, ये कहलाती है पॉजिटिव सिलेक्शन। ये बीक एग्जांपल दी है उसने फिंचीज की। आप देख सकते हैं कि 4 मुख्तलिफ फिंचीज हैं, तो उनकी बीक में ह्यूज डिफरेंस है। तो कह कि दे शो दैट कैल्मोडोलन ए मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड इन मेडिएटिंग कैल्शियम आयन सिग्नलिंग इज एक्सप्रेस्ड एट हायर लेवल in the long and pointed beaks of cactus finches than in more robust beak types of other species. तो कह रहा है कि इसमें आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं काल्मोड्यूलिन। ये क्या करता है, ये कैल्शियम आयन की जो सिग्नलिंग है, सिग्नल्स हैं, कैल्शियम आयन जो सेल के अंदर या सेल से बाहर रिलीज होते हैं, तो उसको कंट्रोल करता है ये मॉलिक्यूल। कह रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल हैं इसका लेवल उनमें ज़्यादा है, उन फिंचेस में ज़्यादा है जिनकी जो बीक है वो बारीक हैं, और उनमें कम है जिनकी जो बीक है वो रोबस्ट है। रोबस्ट का मतलब कि थोड़ी सी चौड़ी और थोड़ी सी फूली हुई। इसी तरह ये देखिए जेनेटिक बेसिस ऑफ अडॉप्टिव मैकेनिज्म इन पॉकेट माइस। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है वो जिस तरह की एरिया में रह रहे हैं उनके बॉडी के ऊपर जो कलर हैं हेयर के वो भी उससे मिलते जुलते हैं, ताकि ये दूर से वाज़ेह तौर पर नज़र ना आए। ये जो पहले जिक्र किया था प्योरीफाइंग या नेगेटिव सिलेक्शन का, तो आप इसको हम बात करते हैं। कह रहे कि 2 ऊपर सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2, ठीक है, और नीचे जो हैं वो भी उसमें 2 सीक्वेंस दी हुई हैं, सीक्वेंस 1 और 2। तो कह रहे कि इसमें सिनोनिमस जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वो 6 हैं। सिनोनिमस का मतलब है कि जी के सामने ए है या टी के सामने ए है, सी के सामने ए, टी, जी के सामने सो ऑन। तो कह रहे कि ये चूँकि एक जैसी ही है सारी की सारी, जो आगे उसने जो सब्स्टिट्यूट किया है, सब्स्टिट्यूट का मतलब मुतबादल, ठीक है, तो वो सिनोनिमस हैं, एक जैसे हैं, वो 6 जगहों पे हैं। और नॉन सिनोनिमस जो सब्स्टिट्यूशन है वो किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे यह म्यूटेशन हो रही है ना, ऊपर एक सीक्वेंस है, नीचे भी एक सीक्वेंस है, तो ऊपर नॉर्मल है फॉर एग्जाम्पल, नीचे में जो है वो म्यूटेशन हो गई है, ठीक है, और अगर तो वो नुकसानदेह है तो उसको रिमूव कर देना बॉडी से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। फिर है जी न्यूट्रल सिलेक्शन, ठीक है। न्यूट्रल सिलेक्शन जो है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आती, ठीक है, मतलब जो न्यूट्रल सिलेक्शन है उसमें अगर जो न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज भी हो जाए तो उसके बावजूद प्रोटीन जो बननी है, प्रोडक्ट बनना है, उसमें कोई खास फर्क नहीं आता, तो ये न्यूट्रल सिलेक्शन लाती है।
اچھا جی، پھر پازیٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ جو چینج آئی ہے وہ نیکسٹ جنریشن میں بھی چلی جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو اگلی نسل میں جو ہے وہ شامل کیا جائے، تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ پازیٹیو سلیکشن ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ 5 جو جینز ہیں ان کے اندر جو پازیٹیو سلیکشن ہوئی ہے، ایک میں صرف نہیں ہوئی۔ سینونیمس سبسٹیٹیوشنز آر ناٹ آلویز نیوٹرل، کہ جو سینونیمس ہیں وہ ہمیشہ نیوٹرل نہیں ہوتی۔ ڈفرنٹ کوڈانس فار دی سیم امینو ایسڈ may have different functional constraints and fitness effect، کہ جو مختلف کوڈان ہیں ایک ہی امینو ایسڈ کے لیے، ٹھیک ہے، ان میں ان کی جو فٹنس ہے یا ان کی جو فنکشنل ایبلٹی ہے وہ مختلف ہوگی۔ بظاہر تو وہ ایک ہی امینو ایسڈ کو ایڈ کر رہے ہیں، لیکن جو مختلف کوڈان ہیں ان کی اپنا بھی فٹنس میں بڑا رول ہے۔ ٹرانسلیشن ایفیشنسی مطلب اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوڈان جو ہیں وہ یوزج بائیس، تو کہتے ہیں بائیس ہوتے ہیں اس میں، مطلب کیا کہ اگر ایک ہی سیکوینس ہے جو مختلف امینو ایسڈ کے لیے 3 سیکوینسز ہیں فار ایگزامپل ایک امینو ایسڈ کے لیے، تو ان تینوں کا جو ہے وہ ٹرانسلیشنل ایفیشنسی مختلف ہوگی۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں آر این اے اسٹیبلٹی اینڈ کریکٹ فولڈنگ آف سیکنڈری اسٹرکچرس، اس میں بھی ان کا فرق آ جاتا ہے۔ پھر آر این اے کو ایڈٹ جب کرنا ہوتا ہے اس میں بھی ان میں فرق ہے۔ پروٹین کی فولڈنگ میں، ایکسان کی سپلائسنگ یا ریگولیٹری موٹیفس میں، بائنڈنگ سائٹ فار مائکرو آر این اے اینڈ آر این اے بائنڈنگ پروٹین ایٹسٹرا، تو ان سب چیزوں کے اندر جو ہے وہ جو جینز ہیں ان کا رول جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جو جین کہہ رہا ہوں جینیٹک کوڈ جو ہے، جو جینیٹک کوڈ ایک ہی امینو ایسڈ کے لیے ہیں لیکن ان میں ایکسپریشن کے اندر بھی ڈفرینس آ جاتا ہے۔ سینونیمس کوڈانز انفلوئنس میسنجر آر این اے سیکنڈری اسٹرکچر اینڈ جین ایکسپریشن، جو سینونیمس کوڈان ہیں یہ کس پر انفلوئنس کرتے ہیں، میسنجر آر این اے کے سیکنڈری اسٹرکچر پر اور جین کے ایکسپریشن پر، ٹھیک ہے۔ نیچے ڈائیگرام میں اسی چیز کو دکھایا ہوا ہے کہ ایک چین بن رہی ہے، ٹھیک ہے، امینو ایسڈ کے لیے آر این اے کی، تو اس میں جو ہے جو جینز ہیں، اب اب میوٹیشن اگر ہو جاتی ہے تو جو سیکنڈ ڈائیگرام ہے لیفٹ سائڈ سے اس پہ کراس کا نشان لگایا ہوا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جبکہ جو تھرڈ اور فورتھ ہے یہ سیکوینس ایکسیپٹیبل ہے۔ تو کہہ رہے کہ مطلب جو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا وہ نیگیٹو کہلاتی ہے، اور جس کو ایکسیپٹ کر دیا جائے وہ پازیٹیو کہلاتی ہے۔ کوڈنگ سیکوینس ڈٹرمنٹس آف جین ایکسپریشن ان ایکولائی ایک ایگزامپل ہے۔ کہتے ہیں سینونیمس میوٹیشن ڈو ناٹ آلٹر دی انکوڈڈ پروٹین بٹ دے کین انفلوئنس جین ایکسپریشن، ٹھیک ہے، جو سینونیمس میوٹیشنز ہیں وہ پروٹینز میں تو فرق نہیں لے کے آتی لیکن وہ جین ایکسپریشن میں فرق لے کے آتی ہیں۔ تو انویسٹیگیٹ ہاؤ وی انجینئرڈ اے سنتھیٹک لائبریری آف 150 جینز that varied randomly at synonymous sites but all encoded the same green fluorescent protein۔ یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے، اس کے رزلٹ وہ بتا رہے، تو بات اس کو میں ایکسپیریمنٹ کو اسکپ کروں، بات اس کا خلاصہ پہلی لائن کے اندر ہی ہے، وہ کیا ہے کہ سینونیمس میوٹیشنز ڈو ناٹ آلٹر انکوڈڈ پروٹین، کہ سینونیمس میوٹیشن اگر ہو بھی جائے تو وہ پروٹین میں تو کوئی فرق نہیں لے کے آتی، لیکن فرق کہاں پہ آتے ہیں، دے کین انفلوئنس جین ایکسپریشن، وہ جین ایکسپریشن میں ڈفرینس کاز کر سکتی ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں ریئر کوڈانس کین انفلوئنس پروٹین اسٹرکچر، کچھ خاص ایسے کوڈان ہیں جو بہت ہی ریئر کبھی کبھی کسی میں ہوتے ہیں۔ سائلنٹ پولیمارفزم ان دی MDR1 جین چینج سبسٹریٹ اسپیسیفسٹی، یہ بھی کسی کے ریسرچ ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ جو رینڈم کوڈان ہیں کین انفلوئنس پروٹین اسٹرکچر، تو یہ پروٹین کے اسٹرکچر کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس ایکسپیریمنٹ کے اوپر ہم نہیں جا رہے۔